بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، تم جہاں پر بھی رخ کرو وہاں اللہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور بہت علم رکھتے ہیں۔ مشرق اور مغرب کہہ کر یعنی پوری دنیا مراد ہے کہ پوری دنیا اللہ کی ہے، چاہے وہ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، دنیا کی کوئی بھی سمت ہو، سب اللہ کی ہے۔ اور تم جہاں پر بھی رخ کرو اللہ وہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور ہر چیز کا پورا علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اس آیت سے بظاہر جو ہے آدمی یعنی اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ یہ کہ آدمی کسی بھی رخ پر متوجہ ہو، جہاں پر بھی جائیں اس کو جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، اللہ سے اپنی یعنی کوئی بھی ضرورت مانگنے کے لیے جو ہے اس کو کسی خاص سمت کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے چونکہ نماز میں مسلمان پوری دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو بعض جو ہے یعنی مشرکوں نے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو جو ہے اعتراض کا نشانہ بنایا کہ مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنے کا مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، اس لیے مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ورنہ فی نفسی کعبۃ اللہ اس کی اپنی بڑی عظمت ہے، لیکن اس کی ظاہر یعنی فی نفسی ہی وہ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، وہ صرف ایک پتھر ہے جیسے دوسرے پتھر ہوتے ہیں۔ اچھا، تو پھر جو ہے مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں جبکہ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کعبے کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، پھر بھی کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے جو ہیں یعنی جوابات دیے گئے ہیں۔ بنیادی بات پوری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں جو ہے اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جس سے یہ بات جو ہے سمجھنا ایک یعنی نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس کو اگر جو ہے اس کا دل صاف ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ مسلمان جب تک جو ہے مکے میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد 13 سال تک مکے میں رہے، اور جب تک مکے میں تھے تو نماز پڑھتے وہ جو ہے اس طرح سے کعبے کی طرف رخ کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا۔ بیت المقدس مسجد اقصی جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے رخ کرتے تھے کہ سامنے کعبۃ اللہ، پھر اس کے بعد بیت المقدس ہوتا تھا۔ لیکن جب مدینے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں جانے کے بعد اب اگر کعبے کو رخ کریں گے تو جو ہے بیت المقدس پیچھے ہوگا، اور بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو کعبۃ اللہ پیچھے ہوگا۔ تو ہجرت کرنے کے بعد مدینے جانے کے بعد 16 مہینے تک تقریباً جو ہے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبۃ اللہ پیچھے ہوتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا اصل تھا تو بیت المقدس کی طرف رخ کیوں کیا؟ اصل کعبۃ اللہ یا بیت المقدس نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم جہاں پر ہے وہاں رخ کرنا ہے۔ تو 16 مہینے تک مسلمانوں نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ تو اگر مسلمان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کعبۃ اللہ کی عبادت مقصود ہوتی تو وہاں رخ نہیں کرتے، حکم اصل اللہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ کعبے اب جو ہے مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ تو جس وقت یہ حکم نازل ہوا اس وقت مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں ہی جو ہے انہوں نے اپنے رخ کو بدل دیا اور بجائے یعنی بیت المقدس کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ تاریخ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلامی تاریخ میں سن 64 ہجری میں مسلمانوں میں جو ہے جنگ ہوئی تھی یزید بن معاویہ کے زمانے میں۔ یزید بن معاویہ کے زمانے میں سن 64 ہجری 64 ہجری میں ایک حملہ ہوا کعبے پر، وہاں پر جو ہے کعبۃ اللہ منہدم کر دیا گیا۔
پھر اس کے بعد اس وقت جب کعبۃ اللہ منہدم ہے، زمین پر نہیں ہے، تو اب مسلمان کس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے؟ تو مسلمان اس وقت بھی اسی سمت میں نماز پڑھتے تھے، تو اصل جو ہے وہ اللہ کا حکم تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے یعنی بہت ساری تاریخ میں وہ مواقع آئے جس میں کعبۃ اللہ کسی وجہ سے کوئی بھی اس کا ریزن ہو کعبۃ اللہ منہدم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سن 73 ہجری میں بھی جو ہے یعنی مروان کے زمانے میں جو ہے سن 73 ہجری میں بھی کعبۃ اللہ منہدم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کی اثر و تعمیر ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے 317 ہجری میں کعبۃ اللہ پر جو ہے قرامیطہ کا حملہ ہوا، اور اس کے بعد بھی جو ہے پھر وہ کعبۃ اللہ سے جو ہے حجر اسود بھی اٹھا کر لے کے گئے تھے قرامیطہ، تو اس وقت بھی کعبۃ اللہ، اس کے بعد جو ہے پھر 300 جو ہے 32 یا 33 ہجری میں 23 ہجری میں جو ہے پھر کعبۃ اللہ اثر و تعمیر کیا گیا۔ اور یہ یعنی تاریخ میں بہت سارا ایسے واقعات ہوئے جس میں کعبۃ اللہ منہدم کر دیا گیا۔ تو اگر کعبۃ اللہ کی عبادت مقصود ہوتی تو جس دور میں کعبۃ اللہ منہدم ہے یا اس کی جو ہے اثر و تعمیر چل رہی تو اس وقت مسلمان نماز چھوڑ دیتے، تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے ہر زمانے میں جو نماز پڑھی وہ اللہ کے حکم سے پڑھی، کبھی کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، کبھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، تو اصل مقصود جو ہے وہ اللہ کا حکم تھا، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ اگر بالفرض سوچ لیں کہ جو جس رخ پر جو ہے نماز پڑھ لیں، لوگ یعنی 25 لوگ 100 لوگ مسجد میں نماز کے لیے آئیں، کوئی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرف اور کوئی اس طرف، جو جہاں چاہے رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو کوئی مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہوتا، یونٹی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کے پاس جو ہے نظم و ضبط، ڈسپلن، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے ڈسپلن کو پسند کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، شمال کا، جنوب کا، دنیا کی کسی کونے میں رہتا ہے، تو وہ مسلمان میں جو ہے آپس میں اتحاد کو جوڑنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے ایک سمت متعین کی اللہ کی طرف سے کعبۃ اللہ، جس کے بعد مسلمان اس رخ پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اصل بنیادی طور پر خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ مسلمان جو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں وہ کعبۃ اللہ کی اپنی ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ جہاں جس وقت اللہ کا حکم ہوگا وہاں مسلمان رخ کرے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔